جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا اس کو اللہ نے مایوس کیا؟ آخر وقت تک اللہ کہتے رہے اب آجا، اب آجا، اب صحیح ہو جا، اب صحیح ہو جا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریا پہ، اس سے پہلے وہاں رک کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جب اس نے دریا کو دو حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اس وقت فرعون کہہ دیتا کہ میں مان گیا اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا. بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. اللہ کہتا تیرے سارے ظلم میں نے میری رحمت کی ایک موج نے معاف کر دی. بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی حماقتوں سے ہوں، انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اب صحیح ہو جاؤ. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے، آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی، دل سے توبہ کی ہے، اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تیری توبہ کا کیا فائدہ. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے کر لیا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہونا ہی تھا بس. اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے. اسلام کہتا ہے ایک ہی فکر رکھو آخرت کی، اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں. کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہو، کل پیپر ہو، اس کو چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن دیتی ہیں ہے بھائی. اسے کوئی کہے کہ بھائی وہ ادھر جو ہے نا ایک بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، سب ٹینشن میں، بلی کا بچہ، وہ کہہ رہا ہے ابے بھائی میرے کل پیپر ہے صحیح ہے نا. اسے کو ڈالر 5 روپے اور مہنگا ہو گیا، ابے بھائی یہ خبریں مجھے بعد میں سنانا، میرا کل پیپر ہے. وہ یہ چھوٹی موٹی فکروں کو حماقت سمجھتا ہے، بلکہ اس کو پتہ ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا. تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت. وہ بڑی فکر ہے، اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی. اگر اس کی حماقتوں سے کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں توبہ کرتا ہے، کہتے چھوڑو مٹی ڈالو، بس اللہ سے توبہ کرو، آج سے نئی زندگی کا آغاز. جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، حضرت ہماری حماقتوں سے ایسا ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ اپنی ہی حماقتیں تھی. میں نے کہا جو ہو گئی اب آپ کو احساس ہو گیا نا غلط کیا، اب اس پہ مٹی ڈالو، ختم. قرآن کیا کہتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اس کی برائیوں کو، وہی، یہ کیا مطلب؟ جو ٹینشنیں گناہ کی وجہ سے عذاب تھیں، یہ ٹینشنیں اب عذاب کے بجائے رحمت بن جائیں گی. یہی ٹینشنیں اب درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی. یہی ٹینشنیں اب آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گی. کچھ بھی ہو جائے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا، حدیث میں آتا ہے، کیا پیارے الفاظ ہیں، ان اللہ باسط یدیہ، اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کیے وہ کیا کر لے، توبہ. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے ایسے دونوں ہاتھ پھیلا کے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ آ جاؤ، ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ. کچھ بھی ہو گیا آپ سے، دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو، تو اللہ کا دروازہ بولو کھلا ہوا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا، ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. جیسے وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا، میں ٹکرا گیا اس سے. تو گھر میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے. تو GHQ سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی دیکھو بندہ واش روم سے نکلتا ہے، سامنے الماری ہے، اگر اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا. تو GHQ آپ کو پتا ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں ہے. تو GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی
دیکھنا چاہیے. تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا, جو جی ایچ کیو سے رپلائی آتا ہے نا, غصہ تو نہیں خیر, لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ اچھا, یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے. اس وقت انسان کہہ دے سوری, اس وقت کیا کہہ دے سوری, یہ ٹھیک ہے چلو جی. گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں. اب ہم تو خاموش ہو گئے کیوں, آگے جی ایچ کیو کے آگے کون بول سکتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے آدمی پھر جواب میں دیتا ہے. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے, ہم باہر نکلیں ٹکرا گیا, یہ میری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے؟ ایک تو غلطی آپ کی, اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر, تو وہ جواب آگے سے آئے گا, بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا, نظر تو ٹھیک ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, کھڑکی کھلی رہ گئی ہے, دروازہ کھلا رہ گیا, تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا. اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میں جواب میں کہوں گا نہیں, میری غلطی نہیں ہے, کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا, آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے, سر بھی پھٹ سکتا ہے. اگلا جواب میں کیا, اس وقت ٹکرائے گا بشرطے کہ آنکھیں بند ہوں, کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا. گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں, پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں پھر آگے, ابے تو سنتی نہیں ہے, ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے, پھر یہ وہ, پھر جناب سالے آ گئے, یہ تو تم سے جب سے شادی ہوئی ہم پچھتا رہے ہیں یار, تمہارا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے, کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں, کبھی تمہارے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں, کبھی تم پھسل رہے ہو, تمہارا تو کام ہی ہے یہ, تم تو اندھے ہو, تم تو بہرے ہو, تم تو کاڑے ہو, تم تو لنجے ہو, تم تو ٹنڈے ہو. داماد کو جو نا معذور بنا کے طلاق ہے, نصیحت سنتی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جب کوئی رپلائی آئے فوراً کیا کر لو, خاموش, اچھا سوری ہماری غلطی ہے. کس کی غلطی ہے بھائی, ہم ٹکرائے کس کی غلطی ہے؟ ہم چپ ہو گئے. بعد میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے, سمجھا دیا, سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب, اصول ہے یہ, زندگی گزارنے کا اصول ہے. کوئی بڑا بھی جب سمجھا رہا ہو بیٹے کو, بیٹا یوں, بیٹا آگے سے جواب نہ دینا شروع کر دے, نہیں اصل میں ایکچولی, اب بھائی تو سن لے چپ کر کے تھوڑی دیر, تیرا باپ ہے وہ کون ہے؟ جب نصیحت کر رہا ہے نا, ہمارے والد صاحب کا تو عادت تھی, وہ نصیحت کر رہے اور ہم آگے سے جواب دے دینا, ہمیں پتا تھا والد صاحب کا پارا, پھر وہ کہتے تھے تمہاری اس غلطی پر اتنا غصہ نہیں آ رہا, یہ جو تم لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے نا, یہ زیادہ بڑا جرم ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً آگے سے جواب دیں. آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں, میرے میں غلطی ہو سکتی ہے, یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا, تو سن لو یار. زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے, تو کوئی بات نہیں, اس سے کیا ہو جاتا ہے. جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا. بڑے ہمیشہ متواضع لوگ بنتے ہیں. آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں, خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے, معذرت کے ساتھ. مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں, تو عورت کو چاہیے چپ, خاموش ہو جائے. بعد میں سمجھا دے میاں کو, آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی یہ غلطی اندھے کون تھے آپ. جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ گھر میں جا رہے ہیں, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا, پاؤں لگا, ٹھوکر لگ جاتی ہے, تو انسان کہتے ہیں گلاس کس نے رکھا. آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کیو سے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فسادات, کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ تو ہم